السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وطہر صدور المؤمنین بنور حبیبہ، والصلاة والسلام علی اکرم المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ ادھر ہی آئیں گے جدھر آپ نے فرمایا، سیدھے طرف ہو گیا ہوں۔ جی ٹھیک ہے صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ پڑھو مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، حضور کمال۔ اعلیٰ حضرت میں کوئی گل لبی کوئی نہیں، اگے اعلیٰ حضرت میں گل لبی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت پر لفظ ٹرٹ گئے ہیں، اعلیٰ حضرت پر گل نہیں لبی، اگے لفظ کوئی نہیں لبا، لفظ نہیں لبا۔ انہوں نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے، اس کمال پر حضور کے رخسار کی چمک پہنچ چکی ہے، اور اس کمال پر زلف کا کنڈل ہے، اس کمال پر مدنی کی وہ آنکھ مبارک ہے، اور لبوں کی وہ رعنائی ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں، گمانے نقش جہاں۔ وہ کمال، وہ کمال بھئی کس قدر کمال ہے؟ فرمایا کمال ایسا ہے کہ یوسف جے سونے بھی نالین نو ہاتھ لانے وچ فخر سمجھ دے۔ تو گل سمجھ آئیے کہ کوئی جاگ دے ہو نا؟ یوسف جے حسین بھی نالینہ نو ہاتھ لان دے، تو موسیٰ جے رانائی آلے بھی بردے بڑھن واسطے سعادت محسوس کرتے ہیں، اور ایسا حسن ہے کہ بنانے والا جبین دیکھ کر والفجر کہتا ہے، رخسار دیکھ کر والدعا کہتا ہے، ہونٹ دیکھ کر والشفتین کہتا ہے، اور قول دیکھ کر قول کہتا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر رب بھی اپنی آنکھیں مصطفیٰ کے چہرے پر لگا دیتا ہے۔ اے سارے محبت علیہ نہ ہو، سارے آکھو سبحان اللہ۔ سٹیج علیہ محبت کوئی نہیں جی، یا دیر زیادہ ہو گئی ہے؟ ایمان دسو دیر تو چوکھی نہیں ہوگی، یا میں کوئی سنسکرت بول رہے ہیں؟ یہ تو ہو نہیں نہ سکتا افتخار میاں کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے بات محبوب کی ہو اور محب خوش نہ ہو۔ یا میں دسو دنیا دے کسے کونے وچ کسے معشوق دا ذکر عاشق دے سامنے ہویا، وہ چپ رہا ہو؟ اے دسو میں نے لنگڑی لولی روایت لے آکے دسو کہ معشوق دا ذکر ہوئے، عاشق چپ رہا ہوئے، تو جے دنیا دے انتہا درجے دے کمزور معشوق دا ذکر بھی عاشق چپ رہ کے نہیں سن سکدا، تو پھر محمد عربی دا ذکر امتی چپ رہ کے حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ اچھا جی چلو اپنی لالچ نو کہہ دیو، اے نا جڑا سارے نہیں لے رہے ہو، میری نظر تواڈے تے ہے، اور میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ اتنا اعلان دے باوجود تسی نہیں ہو۔ وہ تواڈی کوئی تمنا ہے جے؟ کوئی پتر چاہیے، کار چاہیے، زمین چاہیے، جنت چاہیے، رب دی معرفت چاہیے، کوئی فقیری لینا چاہتا ہے، کوئی اندر دی آنکھ روشن کرنا چاہتا ہے، اور کوئی دنیا دی بادشاہی چاہتا ہے، اے نیت کر کے سرکار دا نام لاؤ، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد،
یہ ممکن ہی نہیں ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ تو میں نے آپ کو گرمایا نا بھئی چلو اپنی لالچ نہیں کر لو. بابے فرید نے لالچ واسطے نماز پڑھی شکر دے. ابتدا کی میں ان کی نمازیں بابا جی کی ایسی نہیں تھی کہ خلوص سے بھری. وہ تو پڑھتے نہیں تھے نا تو ماں کیا پڑھ. تو بابا جی کو آخر لگے لبے کا کہ ہر بندہ ویسے تھوڑا تھوڑا ہوندہ ہے نا. انہاں کہا لبے گا کہ انہاں کہا پترا کہ چاہی دے. انہاں کہا من شکر لبے گی. اما کہا پوری پوری لبے گی. تو وہ تو زمانہ 900 سال 1000 سال پرانی گل ہے. 1000 سال 10 صدیاں گزر گئی اس گل. 10 صدیاں قریب 9-10 صدیاں. تو ماں نہیں انہوں نے کچھ نہیں آکھنا. نہیں بچیاں نے کچھ نہیں آکھنا. اے غریب نواز نہیں انہوں نے کچھ نہیں آکھنا. وہ یہ شکر دے کلمہ پڑھو 1 بجے بیٹھے ہوئے. ککھ نہیں آکھنا انہوں نے. ککھ نہیں آکھنا. اے پترو اے بھی بانڈ لو آرام نال. اے لو نہیں اتنے نہیں لے لو دیر دیو جی. اے شکر دے کلمہ پڑھیے سی بیٹھے ہوئے. اے ٹکیاں دی کے اوقات ہے. حضور کے غلام کی بڑی بات ہے. نہیں میں دل نہ دیتے نوتے نہ چھٹو. لے لو جیب جو پا لو. جیڑا کھائے گا وہ دل روشن ہوئے گا. اے شکر دے کلمہ پڑھو. اے سرکار کا یہ حلال ہے. پیور حلال ہے. ایتھے جڑا پیسہ گریا ہے نا میرے تے رب تعالیٰ دی قسم ہے. میرا سرکار نال تے رب نال ایک قول ہے کہ حرام پیسہ میں نے نہ دینا. میں اپنے بچوں کو بھی اکیلے میں بیٹھ کر 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہوں. میرا پتر تواڈے پیو نے حرام پائی بھی نہیں لے آندی کدی. تو یہ تم بھی کھاؤ گے نور ہوگا. نہ ہو تو قیامت کے دن یہاں سے پکڑ لے. اور یوں بھی نہیں کہ میں دے رہا ہوں تو دل میں میرے دے ہاں تو دل بھی چور تے اتھے منہ تے اور. یہ جو دے رہا ہوں اس کی اوقات کوئی نہیں ہے. تمہاری بڑی بات ہے. آخر سارے جگ بچوں تو انجے اٹھا کے اتھے رب بایا ہے. تے گل تو کوئی ہے نا. تے گل ساری سرکار دیئے. حق محمد، یا محمد، 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 حق محمد. یا محمد. آپ مجھے بتائیں ٹائم دیکھیں. کیا ٹائم ہوا دیکھیں جی. کیا ٹائم ہوا ہے. 1:15 دن منڈیاں دی عمر دیکھو. اللہ اکبر. نا حاجی صاحب آپ کی تو داڑھی سفید ہو گئی ہے اللہ رسول کا ذکر سننے میں. تو آپ کسی چکر میں آئے ہوں گے چلو ہن ویلا آخری ہے تو قبر چ روشنی پا لواں. انہاں کیا پتہ ہے قبر دا. اے دا مطلب ہے تسی بھی آپ نہیں آئے. اے بھی آپ نہیں آئے. انہاں مدینے والا حق 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 محمد، یا محمد، 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 حق محمد. یا محمد. حضور جانتے ہیں انہیں. ہمیں بھی جانتے. آپ سب کو پہچان. حضور ایک ایک کو جانتے ہیں. ایک ایک کو پہچانتے ہیں. ایک ایک کو. میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں اور میری طرف دیکھنا اور بالخصوص جو مولوی بھائی ہیں وہ ضرور دیکھنا اور نشانے پر رکھنا. مجھے بعض ہوندہ ہی ہوئے جڑا ہنج اکھ کر کے اکھ بچ پاوے. پورا نشانے پہ رکھنا. آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آپ کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. آپ کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا. ان کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. ابھی ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. ابھی یہ وریام والا نہیں مارز وجود میں آیا تھا. ادھر لکو دک مٹی تھی. اس وقت بھی مصطفیٰ کو خبر تھی کہ ایک خطہ بننا ہے, تقسیم ہونی ہے, علاقہ بننا ہے, اور جہاں افتخار رضوی نامی بندہ مائک پکڑ کے میری تعریف کرے گا اور سامنے بیٹھ کر غلام میرا میرا نام لے کر جھکتے. حق محمد, یا محمد, حق محمد, یا حق محمد، محمد, یا حق محمد، محمد, یا حق محمد, یا حق محمد. حضور کو واللہ العظیم خبر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میں صرف مولوی بھائیوں کے لیے حدیث پڑھنے لگا ہوں. میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں یہ, میں ان کے جوتوں کے نیچے لگنے والی مٹی سے کم تار, مگر کروں کیا؟ جو تھوڑا سا بھی علم جانتا ہو اس کے سامنے اگر کوئی بات نہ کی جائے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو دلیل مانتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دل مانتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو دلیل والے, دلیل والوں کے لیے دلیل پیش کرنے لگا ہوں, دل والوں کے لیے دل کافی ہے.
عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فإنما انظر الیہا وإلی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ فانا انظر الیہا کما انظر الی کفی ہذہ. صوفی جی مانا نہیں بھی آیا تو ہم ہی آنکھو سبحان اللہ, مانا نہ بھی آوے آنکھو سبحان اللہ, تو گل تو سرکار دی ہے نا. مانا ضروری ہے کہ معاونت میں بیان کروں گا تو آئے گا نا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سرکار کریم بیٹھے ہوئے سن, آئے موج وچ ٹھیک پنجابی کر دینے آئے موج وچ تھوڑی ایک دو لفظ اردو سے برداشت کر لینا. سرکار آئے موج وچ آ کے سرکار نے فرمایا گل سنو بیلیو میری. انہاں کہا جی قربان تواڈیاں نہ لینا تے جانا قربان. حضور نے فرمایا گل سنو میری سنگیو, اللہ نے دنیا چک کے میرے سامنے کی تھی, ساری دنیا چک کے میرے, اے گل سمجھنا 1,00,000 واری کدے حدیث شریف سنی جی اج مزہ ہو رہا ہونا. 1,00,000 واری کدے پڑھی بھی ہے نا کسے سنگی نے, تو آپ نے جس سے بھی پڑھی ہے میں ان کی جوتوں کی خاک ہوں, پر اوروں کا ہے بیان اور میرا بیان اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو, اللہ نے دنیا چک کے حضور کے رکھی کیوں؟ اتنا سوال ہے میرا. دنیا چک کے حضور کے رکھن دا کے مانا؟ حضور نو تو نماز دا اللہ نے فرمایا پر نماز پڑھا محبوبہ انہوں پاک کر, اے کر, ہو کر, فلان کر, فلان کر. دنیا چک کے کیوں رکھی؟ ساری دنیا چک کے سامنے کر دی تھی. گل تو ہے نا, دنیا چک کے حضور دے سامنے رب نے رکھی ساری دنیا. ہم ادھر آئے, ادھر بیٹھے, پنجابی کہہ دے وہاں اتھے میں آیا گناہگار نکما نکٹو, اتھے جوں میں بیٹھا پھلاں دا گلدستہ سنگی لے آئے اینج کر کے بنا دے میں وہ گلدستہ دیکھ لیا میرے واسطے ہے. تو سا چک کے لے آئے ہو ایتھے رکھے جے میرے منہ اگے, میں نے کیوں دیتا جی اگے تواڈے واسطے بنوائے. اور جے جٹو سمجھ آئیے تو آکھو سبحان اللہ, جنو آئیے ہاتھ تے رکھ کے آکھے سبحان اللہ. اے گلدستہ میرے کو کیوں پیش کیا گیا, وجہ کیا ہے؟ اگے تواڈے واسطے ہے. اور میں اس گلدستے نو کہ کرنا کہ نہیں ساڑی خوشی, اگر تمہانے دی لوڑ ہے یا نہیں منڈی خوشی ہے. میں یار کیا کرنا آکے تواڈے تو قیمتی تے نہیں نا محبت ہے. فرمایا سونے تک نہ کعبہ تے تک نہ اے مسجد اقصی تے تک نہ سمندر تے تک نہ دنیا ساری, تے اے جبریل نہیں کھلوتا نظر آندہ پہ, تے اے میکائیل ہاتھ بدے نہیں کھلوتا نظر آندہ. حضور فرمانے نے چک کے ساری جنت سامنے کی تھی تو دوزخ بھی سامنے کی تھی. میں آکھیا اے کیے, آکھے جنت جڑے تیرے نہ لین گے انہاں دے محل نے. تو میں آکھیا اے آگ کیے, آکھے جڑا تیرے تو پھرے گا چک کے وچ سٹاں گا. ساری دنیا چک کے سامنے رکھ دیتی. اور میں نے کہا میرے لیے گلدستہ لائے ہو نا, تو مجھے دکھا دیا اٹھا کر. رب نے گلدستہ نہیں دنیا ہی چک کے محمد دے سامنے رکھ دیتی. سمجھ آئیے, اجے گل مکی نہیں, اجے چلدی پئی ہے. دنیا چک کے ساری سامنے. ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا, اللہ دنیا چک کے میں نے سامنے کر دیتی. فإنما انا انظر الیہا, پھر جدوں سامنے کی تھی تو تکن واسطے کی تھی. پھر میں انہوں ڈٹھا, پھر میں انہوں تکیا, او دی حال میں تکیا, دنیا حال میں تکیا. جدوں میں تک لیا نا تو فرمایا حالی دنیا حال نہیں تکیا, قیامت تک جو رب نے پیدا کرنا سی وہ سارا چک کے سامنے کیتا ہے. جو رب نے, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, قیامت تک جو آنا تھا وہ بھی بچ. فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا
الى یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے لگا ایسی ہو بھی میں ویکھیا ہے تو ویکھیا بھی میں انجے جی میں اپنی اتھیلو نہیں تکیا انج ساری کائنات نو تک لے. سمجھ آئیے اسا سارے نو حضور تک لے. اے جڑے منڈے بیٹھے نے تو میں گل یاد آ گئی یہ حضور دے تکے ہوئے نے، اے حضور دے ویکھے ہوئے نے. تو جڑے بول دے پہ ہو انہوں نے بھی حضور نے تکیا ہے، جڑے نہ بول دے ہو انہوں نے بھی حضور نے تکیا ہے. اور حضور ہون بھی تک کریں صدقہ یا رسول اللہ. ہون بھی تک کریں. یہی تے سبب ہے جو دنیا کے اندر حضور پر جان مال لٹائے گا پل صراط پر آقا اس کا ہاتھ تھام کے پار لے جائے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئی ہے غلطی کہ کوئی نہیں؟ گل کتھوں چلی تے کتھے چلی گئی. وہ منڈیاں تھوڑی بولے تو ہن تک کیسے چپ نے ویکھ لو. تساں سارے کدے ڈنڈے نال چپ کراؤ اور نہیں سی ہونا انہاں حضور دے ذکر دی برکت تے جڑے بہ گئے. اور یہ ہے تو صحیح نا جناب، کرنٹ تو ہے نا، یہ تو ہے ہی نہیں نہ ہو سکتا ذکر مصطفیٰ میں کرنٹ نہ ہو. اے ذکر سرکار اللہ نو کوئی ہلا سکتا؟ اللہ دی رحمت نو ہلا کے رکھ دیندا ہے ذکر مصطفیٰ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قبلہ جہنم وچ بندے ہوں گے نا، جہنم وچ تو میرے ال تکیا ہے. روایت اصل ہے کہ میں دوسری طرف نہ ٹر پاواں. پھر حضور دا اصل ذکر کر دیا. میں حضرت نے فرمایا مولا علی دے بارے بھی کرنا کراں گا تو میں ضرور گلاں، اور میرے اندر نہ ایک بیماری ہے عشق دی. اے میں تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے آدھا میرا دل کرتا ہے موضوع ہوئے پاویں جناب تسی من زمین و آسمان وچ موضوع دیو میں دا پہلے چنگا تن کے ذکر حضور دا ہوگا. اب جنو آخر دیکھو اب یہ بات نے آخر مولا علی نے ترے دیڑے حضرت نے بھی فرمایا نا ترے دیڑے اکھ نہیں کھولی. اے علی دی آنکھیں واہ 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 واہ. ایک دی آنکھیں مولا علی دی، اچھا بولو نا، مولا علی دی. اے مولا علی دی آنکھیں جڑی ترے دیڑے تک بند ہے، ترے دیڑے تک. ابا جی آندے آدھے نہیں کھولنی. پتہ ہے مینوں ابا ہو پر گل تہاڈی تے نہیں نا. آئے 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 آئے. مائی بچہ انہاں کہا پتہ ہے مینوں جے بختیار نو پتہ ہے تے علی نو نہیں پتہ. جے بختیار نو پتہ ہے تے حیدر کرار نو نہیں پتہ. اے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تعالی ماں وہ جدوں 4 سال 4 مہینے دے ہوئے تو ماں سی ندی مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی. خواجہ بختیار کاکی دی ماں کہ ندی مرید سی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ. انہاں کہا میرا پتر 4 سال 4 مہینے 4 دیہڑے دا ہو گیا، خواجہ صاحب نو بلاندی ہیں بسم اللہ کرا ساں. بسم اللہ خواجہ صاحب کروائیں گے تو پھر برکت ہوگی. ماں نے خواجہ صاحب نو پیغام بھیجا، خواجہ صاحب آگے پیر بھی سچے تو مرید بھی سچے. نہیں سمجھ آئی؟ پیر بھی سچے تو مرید بھی. اللہ سن بھی سچیاں نال ملائے اور اللہ علیہ سنت کو دلوں میں عشق رسول پیدا فرمائے. اب مائی بھی سچی، پیر بھی سچا، پتر 4 سال 4 مہینے تو 4 دیہڑے دا ہے. خواجہ صاحب تشریف لے آئے. خواجہ صاحب جو ہی بسم اللہ کران لگے آواز آئی تو نہیں کرانی بسم اللہ، اینو امید الدین نگوری کرائے گا بسم اللہ. خواجہ صاحب نے فرمایا امید الدین نگوری کو بلائیں جی. حضرت خواجہ قاضی امید الدین نگوری آگئے، گھر بیٹھے سن. انہوں نے آئی عیب تو آواز اٹھو بھئیا جا وہ ساڑا بندہ نہیں بختیار کاکی انہوں جا کے پڑھا بسم اللہ. حضرت تشریف لے آئے نا جدوں بیٹھے نا تو خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے معین پاک بھی. تو حضرت خواجہ بختیار صاحب 4 سال دی عمر دے تو بابے فرید دے پیر نے خواجہ بختیار کاکی. بابے فرید گنجے شکر والوں کے پیر ہیں. اور حضرت خواجہ قاضی امید الدین نگوری بھی بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 سال دا منڈا بختیار پاک. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدقہ یا رسول اللہ. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ
هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. میں ایتھے جان بوجھ کے روک گیا چونکہ جلسے سارا قرآن شبینہ تو نہیں نہ پڑھنا ہوں. میں آپ روکے ہیں جان بوجھ کے, نہیں تو میں نے اللہ پاک نے چار جتنا کیتا ہے ایک سپارہ میں ایک دن حفظ کیتا ہے الحمدللہ. سارا تو ان میں سنا سکتا ہوں, 10 سپارے میں حفظ کیتے نے پہلے ادا سنا سکتا ہوں. میرے کلیجے دے ٹکڑے اکھاں دے اتارے ہو جدوں پڑھنا شروع کیتا ہے بابے اور بریک جا کے لائی 16ویں سپارے تھے. کتنے سپارے تھے؟ 15 سپارے بابا جی پڑھ گئے جناب. 4 سال دا بابا, 4 سال دا بابا پڑھ گیا 15 سپارے. حضرت نے اینج کر کے جی میں تسی حیران نہیں ہو اینج ہی ہوئے خواجہ امید الدین بھی حیران. انہوں نے اینج کر کے جناب انہوں نے کہا یہ بچہ کہے پیا کردا ہے اینج توجہ جی غریب نواز. انہوں نے اینج کر کے انہوں نے کہا یہ گونڈا کردا کی ہے پڑھے این تو 15 سپارے تے 3 نے تو پڑھے 15 نے علمان الحفیظ. جب یہ بات ہوئی نا انہوں نے کہا پتر سپارے 3 نے. انہوں نے کہا غریب نواز میں نے بھی پتہ ہے 3 نے. انہوں نے کہا تو پڑھے کیوں نہیں 15؟ انہوں نے کہا حضور ادب نال عرض کراں میرے آقا و مولا خواجہ صاحب تے قاضی امید الدین صاحب اصل وچ میں ماں دے ٹھڈ وچ ساں, ماں چکی پیندی سی, سپارے ماں نوں 15 ہی یاد سن. واہ 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 ماں نوں سپارے واہ 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 سبحان 15 تو ماں اندر ماں باہر چکی پیستیاں پڑھدی رہندی سی, میں ٹھڈ وچ سندا رہندا سا. ماں کو سن 15 یاد کیتے جے 16واں اماں پڑھیا تو پھر بختیار بھی پڑھیا. او میں آکھیا جے بختیار ٹھڈ وچ قرآن نو پہچان گیا ہے تے حیدر کرار کی نگاہ کا عالم کیا ہے. واہ 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 سمجھ بھی آئی ہے کہ سبحان اللہ. حیدر کرار نو پتہ کو نہیں بھئی ماں آئی ہے اکھاں بند, ماں آئی ہے بند, ابو آئے بند, ماں آئی بند. آگے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے امی ہے مگر ابھی نہیں دیکھنا امی آپ کو, بالکل نہیں دیکھنا. دیکھوں گا اس کو اماں جس نے تیری عظمت بتلانی ہے, نہیں دیکھنا ابھی. پھپھو آئی علی نے آنکھ نہیں کھولی اور دایا آئی مولا پاک نے آنکھ نہیں کھولی. دیہڑے 3 گزر گئے, چوتھے دیڑے سرکار آئے. جب حضور جلوہ گر ہوئے نا بوا بجایا نا چاچا جان نے دروازہ کھولیا. دروازہ کھول کے آپ نے فرمایا چاچا جان مبارک ہوئے. آکے مبارک تو ٹھیک ہے بتیجے مگر پتر جڑا ہے وہ نبینہ ہے. فرمایا نا چاچا نا اے نبینہ نہیں, انہیں ہنی ٹھوکر مارنی ہے, انہیں انوکھاں لبنی ہے. فرمایا انہیں ٹھوکر نہ رکھاں لبنی ہے, خربون بینا نبینہ بینا ہو جائیں گے. لا تو صحیح چچا مجھے دکھا تو صحیح. چچا نے کہا آنکھ تو بند ہے. فرمایا چھوڑنا اس بات کو چچا. بچہ لیا, بچہ لایا گیا سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا. سرکار جلوہ گر ہوئے, کپڑے کو ہاتھ لگایا. کپڑا تھا علی کے بدن کے ساتھ. حضور کے ہاتھ کا تلمس بدن علی سے نہیں ہوا, جسد علی سے نہیں ہوا, اس ثوب سے ہوا, کپڑے سے جو علی کے بدن سے ہے. اللہ اکبر. ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ علی نے آنکھیں کھول کے ایک دم چہرے پر نگاہ گاڑی اور کہا یہ ہوگا. میرا دل کہتا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, دل برو دل دارو, رحمت عالم جانے جانا کہ پھر آنکھ کا عالم کیا ہو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں. اور یہی پھول ہن پھلاں نال لخار ہوندا ہے کنڈا. اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے اصل ہے حضور دی شان پھول نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی اسی لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا اشعار میں وہ اکثر فرما جاتے ہیں غلط گفتم, غلط کہہ گیا. یہ اکثر اعلیٰ حضرت کی اشعار غلط گفتم, غلط کہہ گیا ہوں میں. کیا مانا کہ یا رسول اللہ شان تواڈی ادھے تو اگے ہے, ہن میں کے کراں میرے کو لفظ اور کوئی, ہن میں کے کراں میرے, ہن میں جتنا زور پہ ماردا کیا حضور کی شان ایسے ہے.
توبہ کرو, کناں نوں ہاتھ لاؤ. کتھے کتا کمینہ, کتھے رب دا عرشاں پار جان والا محبوب. اے میں یا محمد یا محمد میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آدھا. میں جڑیاں گلاں کر رہا میں کدی کوشش پوری میری یہ ہوندی ہے تقریر میری لگے اینج نہ میں گلاں میں آدھا جتنے بندے نے انہاں دے کلیجے وچ حضور دی محبت وڑ جائے تو میں زور ماردا سر تو لے کے پیر تک حدیث شریف پڑھتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, کتب کو گھنگالتا ہوں, کوئی گل لبے اجئی جیڑی سنگی سنن تے اینج مچھلی دی طرح تڑپن, لیکن جیڑی مینوں لبی ہے کوئی وہ اینڈ تے نہیں نا. پہلی تے گل ہے جی ساریاں میں نے لبیاں نہیں تے جے میں نے لب وی میں نے جاون تے جنہاں او گلاں لکھیاں نا انہاں دا جے ایڈا عقل نہیں جتنا ابو بکر دا ہے تے جے ابو بکر نوں ہی سمجھ سرکار نہیں آئے تو اور کینوں آونے نے. شان تو ابھی پرے پرے رہے, شان تو ابھی اگے ہے. حقیقت سرکار دی کسے پائی نہیں تے کسے پانی بھی نہیں تے کوئی پہنچ سکتا بھی نہیں. میں تے زور مار رہے ہیں قسم خدا کی. وہ فارسی کا ایک شعر ہے, حضرت میں نادن پنجابی گل کر اردو بھی اوکھی میں ہوں فارسی تے ٹر پیا. فارسی میں ایک شعر سنا ترجمہ بھی کر دینا پنجابی بھی. فرماندے نغمہ کجا من کجا, نغمہ کجا من کجا, سازے سخن بہانہ ایست, سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. اور میں تو ایک ایسی اونٹنی کو ہانک رہا ہوں کہ جس کے اندر نکیل بھی نہیں ہے اور میں کھینچ کھینچ کر اس کو قطار میں لا رہا ہوں. رب کائنات دی قسم ہے اگر یہ ساری کائنات حضور علیہ السلام دی تعریف لکھن شروع کرے نا غلط کہہ گیا میں, حضور دی نہیں, حضور دے نا دی, حضور دے بلکہ اس تواڈے مزاج دے مطابق گل سناندا واں. ایتھے لاہور میں تقریر کیتی ایوان اقبال تقریر کیتی, میں سرکار دا نام لو جنتی ہونا جی. تم ایوان اقبال میں بڑی اتھے پروگرام بڑا دبنگ سی. میں آخیا سارے نام لاؤ سرکار دے جنتی. وہ تو میں تقریر کر کے نکلے نا, کسے صاحب نے میں نے فون کیتا ہے کسے یبوست دے مارے, اے بھی عربی دا لفظ ہے یبوست کا مارا. کچھ ہوتے ہیں یبوست کے مارے ہوئے, خشکی دے مارے ہوئے. کہ دے مارے عربی وچ خشکی دے مار دے نو آدھے یبوست دا مارے. تو یبوست دا مارا او جگہ تو ٹھیکیدار ہے جنت دا. میں کہا یار تو دے نال کی تیرا مطلب ہے, کہ پتہ میں ہوں ہی صحیح ٹھیکیدار. بتے نو کہ پتہ میرا کوئی کوٹا چھوٹا ہوئے. کوٹے ہیں کہ نہیں, کوٹے ہیں کہ نہیں پتہ تو کوٹے نے نہیں پتہ تو جلدی نال دس دیا دساں کوٹے نے کہ نے اچھا بولو. اے تساں ووٹاں شوٹاں دیندے ہو نا, اے میں تانوں سمجھان واسطے دس رہا. اے ایم پیاں دے بھی کوٹے ہوندے نے, اتنے 10 بندے تو اپنے رکھا سکدا نہیں. اجے تو میں ترمذی پڑھ ساں, پہلے اے تو سمجھ لاؤ, پہلے اے سمجھ لاؤ مثال, پھر میں ترمذی پڑھوں گا, مسلم پڑھوں گا, نسائی پڑھوں گا, ابن ماجہ پڑھوں گا, انشاءاللہ پڑھوں گا. جناب آدھے نے بھائی جناب 10 بندے تسی اپنے رکھا سکتے ہو, تہاڈا کوٹا ہے 10 بندے, تہاڈا کوٹا ہے 6 بندے, تہاڈا کوٹا ہے 7 بندے. ہن سنو ترمذی شریف, راوی دے نام جی حضرت ابو ہریرہ, حضرت انس بن مالک. آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ان من امتی, میری امت میں سے ایسے ہیں کون میں یشوع للفہام, فہام حمزہ ہے فہام, من یشوع للفہام ومنہم من یشوع للقبیلہ ومنہم من یشوع للعصبہ ومنہم من یشوع للرجل حتی یدخل الجنہ. ترجمہ سن لو ذرا ترجمہ. حضور نے فرمایا میری امت دے بندے نے مختلف, ایسے بھی بندے میری امت وچ ہیں کہ جڑے اللہ پاک نو کہہ کے تے قبیلیاں دے قبیلے تے خانداناں دے خاندان ہیں جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ لے جا سکتے. سمجھ آئی؟ اے اجے میں حضرت حسن حسین دی گل نہیں کر رہا, ابھی میں حسنین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں صدیق کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں عمر و علی کی بات نہیں کر رہا ہوں. حسنین کی تو بات کیا, حسنین تو جنت کے مالک ہے, حسنین تو جنت کے وارث ہیں, حسنین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور حسنین کا ذکر ذرا چہرے مسکرایا تھوڑے جی, ہاں تا جی میں نے پتہ تو لگے سارے حلالی نے.
ہاں حضرت حسنین دے ذکر تے ارمی بندہ ہنس نہیں سکتا. اہل بیت کے ذکر پہ جس کی ماں سے غلطی ہو وہ کبھی مسکرا نہیں سکے گا. آپ یہ بات نوٹ کرنا, کبھی وہ خوش نہیں ہو سکے گا. خوش ہوتا ہے صدیق. واہ واہ زندگی چ روایت اللہ کرے پہلے یہ نہ سنی ہوئے منڈے حل تک ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر نا ادھر مجھے دیکھنا حسنین کریمین آ رہے تھے تو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہنج ہو گئے ہنج تو فرمان لگے نا اتھے بہو واہ واہ اتھے یہ روایت بیان کرنی ہے اور میں نے امید ہے کہ تم پہلی باری سنو گے بیان کرنی جی واہ انشاءاللہ کلیجے دے ٹکڑے ہو میں نوکر توڑا حوالہ کوئی منگے دینا نہیں ہاتھ ملاؤ نہیں یہ گل بڑی پکی میں پہ کردا دینا نہیں کیونکہ یہ دے کولوں اج تک یہ روایت رہ گئی ہے وہ دے ایمان وچ خلل تے رہ گئی ہے. سمجھ آئیے ادھر منڈے حال تک کیا ہے فرمایا اے ایتھے بیٹھ جاؤ کیا آکھیا نا حضرت ابو بکر دا شیر بندے لیندے جناب سیدنا صدیق اکبر نے واہ 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 بندے تے کم ہی نہیں ابو واہ 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 میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر میرے نبی کا ہم سفر. یہ یار غار ہیں یہ یار مزار ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا ہے جبریل بھی اٹھ کے صدیق دا ادب کر جبریل اٹھ کے صدیق دا کیا کردا ہے ادب کر تو جے دے واسطے جبریل اٹھ کے ہاتھ بن کے کھلوندا ہے. واہ 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 یہ روایت ہے حضور بیٹھے ہوئے جبریل بیٹھے ہوئے تھے اتنے جو ابو بکر پاک آ گئے جبریل اٹھ کے کھلو گیا ہاتھ بن لے. حضور نے فرمایا انسانی روپ میں تھا جبریل حضور نے فرمایا بڑا ادب کردا ہے میرے یار دا انہاں کہا ہن تھوڑا ہی کردا ازل تو کردا ہن تھوڑا کردا ازل تو کردا. حضور نے فرمایا پھر سنا نا گل پتہ ساری ہے حضور نے فرمایا سنا نا پھر کیویں کہ اللہ پاک نے جدوں کہا نا ساریاں فرشتیاں نو اسجدو اے ملا کے پڑھو فسجدو اے سجدہ کرو اے آدم نو متھے وچ ساڈے یار دا نور ہے حق یہ متھے وچ ساڈے یار دا نور ہے سجدہ کرو فسجدو ساریاں سجدہ کیتا الا ابلیس ایک وہ ہنج کر کے تن کے کھلوتا اس نے ہم نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا ما منا کان تسجد لے آدم اور تو سجدہ کیوں نہیں کیتا اس نے کہا میں بہتر ہوں اس تو گل لمبی ہو جانی ہے. حضرت جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدوں سارے سجدے ٹر گئے نا سارے سجدے تے اساں میں بھی سجدے ٹرن لگانا ٹرن لگے سارے فرشتے سجدے تے میں ایک لمحے واسطے متحیر ہویا یہ استاد ساڈے کھلوتے ہوئے اللہ اکبر استاد نے نا شیطان وہ فرشتیاں دا استاد سی نا تو انہیں کہا بھئی استاد ساڈے کھلوتے ہوئے یہ نہیں سجدے چ گئے تو سارے سجدے پہ ٹر دے باقی تو میرے کلاس فیلو نے یہ ہے نا استاد یہ کھلو گیا ہے سجدے چ جاواں نہ جاواں یا رسول اللہ میرے دل وچ یہ خیال آیا جاواں نہ جاواں انہاں فرشتیاں دی نال سجدہ کراں یا پیروی کراں دی ابلیس دی. جو ہی میرے دل وچ خیال آیا نا یا رسول اللہ سامنے چمکیا گنبد اس گنبد دے باہر لکھے اسی ابو بکر ابو بکر ابو بکر واہ 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 سامنے چمکیا گنبد اور او دے باہر لکھے اسی ابو بکر ابو بکر ابو بکر اور او دے وچ تواڈے اس یار دی جدے واسطے میں اٹھ کے کھلوتا نا ادب کرن واسطے اس یار دی آواز آئی اوے جبریلا جے بچنا ہی تے سجدے وچ ٹوٹ واہ 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 کئی سمجھ آئی ہے واہ 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 فرمایا او دو میں تواڈے اس یار دا ادب کردا لو بھائی بریام والا والو اے جبریل جس صدیق دا ادب پیا کردا ہے وہ صدیق ہے جو کس واسطے ہوئے واہ 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 کوئی آئیے سمجھ کے کوئی نہیں جیتے رہیں آپ واہ واہ وہ صدیق کس کے لیے یوں ہوئے یہ آئے تو جبریل کھڑا ہو اور کوئی آئے تو صدیق یوں اور کہیں یہاں بیٹھو حق اور جب حسن بیٹھ گئے توجہ رکھنا توجہ 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 اے جب حسن بیٹھ گئے تو پھر فرمانے لگے ایتھوں اینا نوی پکڑو واہ واہ ایتھوں اینا نوی پکڑو اور پھر یوں کرو چل میرے گھوڑے
تو برابر سے ایک صاحب نے بولا حضور ایسے کیوں؟ فرمایا چپ کر تیری ناک کھا کلود ہو، اے وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی زلفوں کی باغیں بنائی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حق تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں میں عرض کر رہا تھا کہ کوٹا ہوندہ ہے اپنا اپنا۔ حضور دے حسن دی میں گل پہ کردہ سا، اگے پھر گل نکل گئی، میں کہا میں حسنین دی یہ گل نہیں کی تھی، میں امت کے فقیروں کا بات کر رہا ہوں، امت کے اے داتا صاحب ہو گئے، خواجہ صاحب ہو گئے، فقیر اے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، انہاں لوگوں دی گل۔ حضور فرماندے نے میری امت جڑے بندے نے انہاں دے کوٹے نے، کہ نے ترمذی دی حدیث، انہاں دے کوٹے نے، قبلہ کوٹے نے باقاعدہ۔ فرمایا کوئی اجدہ ہے منہم، ان میں ایسے بھی ہیں میں یشواؤ جو چھڑوائے گا، انہاں وچ ایہو جہا بھی ہے جڑا چھڑوائے گا، قبیلیاں دے قبیلے تے گروہاں دے گروہ، گروہاں دے تے قبیلیاں دے ہنج چھڑوائی جائے گا، فیام قبیلے چھڑائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْبَعُ لِلْقَبِيلَةِ، ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صرف ایک قبیلے کو چھڑوائے گا، کوٹا ہے نا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْبَعُ لِلْعَصَبَةِ، ایسا بھی ہے میری امت میں، ایسے بھی ہیں جو صرف 10 سے لے کر 40 بندوں کو چھڑوائیں گے، اور یہ چھڑوان گے جنہوں وہ جہنمی ہون گے۔ اچھا بولو کنہوں اچھا بولو کنہوں جہنمیاں نو۔ بلکہ میں بخاری شریف کی سناؤں تو کام کر رہ جاؤ۔ یہ تو حضور کی امت کے بارے میں جو شافعی ہیں وہ ہیں شافعین، اگر حضور کی اپنی بات سناؤں تو بخاری کی تو حیران رہ جاؤ۔ حضور فرمایا جڑے میں دوزخ وچوں کڈاں گا وہ جنت وچ بھی جہنمی ہون گے۔ نہیں کناں نوں ہاتھ لانے والی نہیں، بڑی سونی گل ہے، وہ سمجھ تو دیر نہ لاونی ہے۔ فرمایا وہ ہوں گے جنت میں، نام جہنمی ہوگا۔ سمجھ نہیں آئی نا؟ سنو پھر، فرمایا یخرجو من النار من امتی قومن، میں بخاری کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن جن کو میں جہنم سے نکلواؤں گا اور جنت میں بے شفاعتی، میری شفاعت سے جو نکالے جائیں گے، یسمون الجہنمیین، وہ جنت میں جائیں گے مگر نام ان کا جنتی نہیں ہوگا۔ ہوں گے جنتی، نام جنتی نہیں ہوگا، ہوں گے جنتی، نام بخاری کی حدیث ہے، یسمون الجہنمیین، انہاں دا نام جہنمی ہوئے گا، حتیٰ کہ جنت میں پھریں گے، حوروں سے نکاح ہوگا، غلمان خادم ہوں گے، میوے کھائیں گے، موج کریں گے، عذاب نہیں، نور اترے گا ان پر۔ مگر ان کو بلایا جائے گا جب تو کہا جائے گا بھائی جہنمی بات سننا، بھائی جہنمی بات سننا۔ پریشان ہو جائیں گے دوسرے جنتی کہ یہ تو جنتی ہے جہنمی نہیں۔ جب پریشان ہوں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے بھائی تم جہنمی تو نہیں ہو، جنتی ہو؟ تو پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم اصل میں جنتی تھے نہیں، ہمیں اعمال نہیں لے آئے، سرکار لے آئے۔ گل ساری، پھر بولو گل ساری سرکار دیئے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جہنم سے نکالا جائے گا، ایک بندہ ایسا ہوگا جسے صرف ایک بندہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْوَعُ لِلرَّجُلِ، حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا کوٹا صرف ایک ہو، ایک بھئی تو ایک بندے نو کٹ سکتے ہیں، دوستو ایک بندے نو۔ اور فرمایا وہ سارے نکالیں گے الامان الحفیظ۔ اور مولا علی کا کوٹا کیا ہے؟ سن سکتے ہو؟ مولا علی کا کوٹا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا علی تجھے اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تیری محبت ہوگی، خدا اسے تیری شفاعت کے بغیر ہی اس محبت کو شبیہ کرتے ہوئے دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ حالانکہ نبی نہیں ہے، حضور کے بعد نبی علی ہیں، نبی نہیں ہے۔ اور میرے کان میں ساتھیوں نے کہا حضرت علی کی بھی بات، حضرت نے فرمایا بات کرنا، ایک ساتھی نے کہا کہ ختم نبوت کی بھی بات کرنا، میں وہ برسمیل تذکرہ ایک بات کر دوں گا۔
ختم نبوت کے حوالے سے، حالانکہ نبی علی اونچا بولو، نبی واہ واہ نبی اے مرزا ٹٹو کی نبی ہو سکتا ہے جیڑا لیٹرین وچ مریا ہے. تاجدار ختم نبوت. توجہ توجہ، کسی کو پریشانی تو نہیں ہوئی میں نے اس کو پھدو کہا ہے؟ اچھا جنوں پریشانی ہوئے وہ بھی پھدو، جنوں مرزے دے پھدو آخنے وچ پریشانی ہے وہ بھی پھدو، بلکہ وہ دی ماں بھی پھدو، وہ دا پیو بھی پھدو، وہ دا خاندان پھدو. جیڑا مرزے کے بارے میں نرمی برتے وہ دی ساری نسل ہی. سمجھ آئیے؟ نبی نہیں ہے یہ، علی ہے. نبی نہیں ہے. اور نبی نبوت کا دعویٰ اگر علی کرتے نا، اگر نبی ہوتا، اگر کوئی نبی عمر کرتے نا جدے ہاتھ ہوتے نیل رک گیا، ابو بکر کرتے نا جن کے لیے جبریل اٹھتا ہے، عثمان کرتے نا جن سے اللہ حیا کرتا ہے، انہوں نے دیکھا ہے نبی سرکار ہی ہیں. اور مرزا کہتے اے ٹٹی وچ مرے تیری لاش چبو آوے اور کہاں رحمت عالم کے پسینہ آوے تو گلیاں مہک جائے. کلمہ پڑھو جی سارے. ہون سناندہ میں تانوں میں گل، حضور دی عزت دی قسم ہے، اللہ دی وعدہ نیت دی قسم ہے، مالک جڑا پوری کائنات ہے او دی قسم ہے. کچھ دیہڑے پہلے مدینہ شریف حاضری ہوئی، مکہ شریف تو میرے آئی ایک دیہڑے، باقی سارے مدینہ شریف. وہ جڑا ایک دیہڑے گئے ہیں وہ بھی سنگیاں میرے عمرہ کرنا سی، تو میں کہا چلو انہوں لے جاؤں عمرہ کرا لاؤں. بعد وچ میں نہیں دیا. باقی مدینہ شریف میرے دوستوں نے کہا وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو ایجنسی جن کے ساتھ جاتے ہوتے ہیں، وہ جو پورا گیدرنگ میدرنگ ہوتی ہے، تو وہ جو ویزا شیزا جو لگواتے ہیں ٹریول ایجنٹ، انہوں نے کہا جناب اسی 7 دیہڑے مکے رہواں گے، تو تسی جے کدے جناب اتنے رہنا ہے تو اپنا جانا ہے تو پھر تسی اپنے خرچے تے جاؤ، جی ساڈے نال جانا جے اسی تو تمہیں جناب 7 دیہڑے. میں کہا جناب تسی پیسے ساڈے اپنے کول ہی رکھو، اسی اور پیسے لا کے مدینے جا سکتے، اپنے کولوں لاواں گے مدینے جاواں گے. جانا مدینے ہے، اس مدینے وچ جانا ہے جدی مدینے والے نے جدی نگاہ دے صدقے یہ مکہ بنے ہیں. لو جی ایک رات بہرحال وہ مکے میں جو گزاری وہ غار حرا میں گزاری. عصر کے وقت ہم عمرہ شمرہ کر کے ساتھی سارے فارغ ہوئے. عصر کے وقت جناب میں چلا گیا. میں کہا جنہ جانا پائی آؤ، جنہ نہیں جانا تھکے ہوئے ہو ذرا، چونکہ مکے میں دوڑاں کافی لڑیاں پیندیاں، چکر تے چکر چکر تے چکر چکر تے چکر چکر تے چکر، پتہ ہے نا تو ساتھ ادھر ساتھ ادھر چکر. وہ لالو کے تھکیا ہوں ہے بندہ سبا مروادی صحیح شریف کر کے. میں کہا بھائی بیلیو جنہ رہنا ہے رو، جنہ جانا ہے وہ جاؤ. میں تو جا رہا. خیر جی میں چلا گیا. ہوں کلمہ تواڈے کول میں پڑھایا، کتھے حضور تے کتھے مرزا. کلمہ تواڈے کول میں پڑھایا. عصر دی نماز دے ویلے اسی غار حرا تے پہنچے. اے سنگی میرا باہر گڈی وچ ایک بیٹھا ہوا ہے، یوسف شاہ بھی گواہ، اے بھی 5-7 سنگی میرے نال گئے. سارے نہیں جا سکے، کچھ بڈھے بھی سن تے جوان منڈے میرے نال گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نزا ویلے کلمہ نہ نصیب ہوئے جے میں جھوٹ بولا. حضور حدیث بھی سن لو تساں، ترمذی شریف دی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور مجھے یہ یاد ہے حدیث ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ یکون مؤمن جبانا، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن بزدل ہو؟ حضور نے فرمایا نام. فرمایا ہو سکتا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، انس کا میں نے عرض کی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قدرے ہو سکتا ہے. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا. جھوٹا مومن تو جے کدے جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا. یہ حدیث شریف میں پڑھ رہے ہیں تو جے میں جھوٹ بولا تو میرے ایمان جاندہ ہے. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں میرے نزع کے وقت ایمان نہ رہے، پل صراط پر حضور کی شفاعت نہ ملے. جب میں اوپر گیا عصر کے وقت اور رات وہاں پر رہے ہم، مجھے ایک فقیر کامل سے شنید تھی پکی. پھر راتی 3:30 بجے سرکار تھے تشریف لے آؤں گے غار حرا. ایک غوث ہوتا ہے، 7 کتب ہوتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے. غوث سامنے بہندا ہے، 4 کتب ادھر بہندے نے سجے پاسے پیچھے تے 3 ادھر بہندے نے. سامنے وکیل ہوندا ہے، سامنے سرکار ہوندے نے. ٹائم اس درویش کے مطابق لگ بھگ 3 سے 3:45 کے درمیان کا ہے.
اسے چکر وچ میں بھی جا وڑیا ہوتا خبرم رسید امشب کے نگار خائی آمن سر من فدائے رائے کے سوار خائی آمن خبر ملی ہے ہمیں کہ یار اس راہ سے گزرے گا تو ہم بھی سر اپنا لے کر کھڑے ہو گئے ہیں مطلب میرے تے بھی رحمت دی چھل پہ جائے کلمہ پڑھا کر میں آپ کو پڑھ کر بتلا رہا ہوں آپ نے بھی پڑھا ہے میں بھی بار بار کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مغرب کی عصر کی مغرب کی عصر کی مغرب عشاء کی نماز میں نے وہاں پڑھی اور اس کے بعد وقت کا انتظار کرتا رہا خلقت آمدی سی جاندی سی آمدی سی جدوں ترے ہوئے نا تو میں یوسف شاہ نو آگا یوسف شاہ تیاریاں کریے وضو ہے میرا ایک باری پھر کرا میں نے وضو پانی سی لے گئے سی نال گیلن پر کے تو میں آگیا یار قصور کے میرے مرید میرے ساتھ تھے کچھ تو ان کے ذریعے پانی کافی سرام لے گئے تھے میں نے کہا میں سنگی جڑے ہیں نہیں انہوں نے کچھ سنگی تو لیٹ گئے سن میں کہا انہوں نے جگہ انہوں نے آگ سارے وضو کرو وضو بنایا پہلے فقیر نے پھر باقی سارے دوستوں کو وضو کروایا پھر اندر گئے سی قسم ہے جی او دی جنوں اللہ آدن تو اس رب کی قسم ہے جو میرے آقا کا رب ہے اور ہون جے دی قبضے وچ ایس کمینے دیاں ساواں نے ساواں ہیں جے اے اندر چاہے تے اندر ہی نہ جاوے چاہے تے باہر ہی نہ آوے اے او دے فضل نال پیاں ٹردیاں تے سونیا جے میں غلط آکھن لگا تو میری ساہ روک تے جے میں صحیح آکھن لگا تو سونیا انہاں ساواں نو بھی نبی دے نور نال روشن کر 3:30 کے لگ بھگ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں اینج کرنے لگا نفل اسے پڑھنے لگا اجے میں ہی ہاتھ لے گیا سا کنا تک نیت کر کے نفل پڑھے نہیں میں تو مجھے کلمے کی قسم ہے کہ پوری غار جانے جانا کی خوشبو سے معطر ہو سمجھ آئیے اتنی شدت کی خوشبو پھیلی اتنی شدت کی قسم ہے مجھے میرے رب کی وہ اینجے میں اتنا لاندہ ہوا میں گڈی وچ پریاں میریاں اتر لگا کر بھی اینج نہیں آندی لگا کر بھی شدت سے وہ نماز تے گئی رہ وچی پھر کون کرے نمازاں ادا جدوں آوے سونا سامنے میں نے وہ پتھروں کو نے جناب ایسے ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور میں سونگا پہ کڑے بٹے وچوں بھی آمدی ہے ادھر سے سونگو ادھر سے آئے ادھر سے سونگو ادھر سے آئے قسم رب دی آواز چلے تو آواز وچوں آئے ہر طرف سے چاروں طرف سے حضور کی خوشبوئیں پھیلی میں نے کہا صرف مجھے آ رہی ہے انہاں سنگیوں میں آخیا اے نہیں میں کیا خوشبو آ رہی ہے انہوں نے میں کہا تمہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے انہوں نے کہا شدت کی خوشبو بڑھ رہی ہے شدت سے خوشبو پھیل رہی ہے اوہ اللہ کی قسم ہم اس کچہری میں نہیں شامل ہوئے کہاں وہ کچہری ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کی گلی کے کتوں کے پیر میں بیٹھ جائیں وہ تو نہ جانے کیسی ہوگی مگر ہمیں ان کی خوشبو ہمارے مشام روح کو معطر کر گئی 1400 سال گزرنے کے بعد جس کے روحانی گزر سے پتھر خوشبو سے مہکنے لگتے ہیں اس کے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا تے کتھے مرزا ٹٹی والا تے کتھے رحمت عالم خوشبوؤں والے میرے کلیجے کے ٹکڑوں کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نبی ہیں حضرت علی سے پوچھا باقاعدہ پوچھا گیا مولا علی سے آپ کو حضور نے فرمایا تو میرا پائی ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا تو آخرت جو میرا پرا ہے تمہارا کیا پروگرام ہے حضرت علی نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا سنو لوگو یہ ان کا کرم ہے مجھے بھائی کہتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے مجھے بھائی کہتے ہیں رہ گئی علی کی بات تو سنو انا عبید من عباد المصطفیٰ حضور کے غلاموں میں جو ادنا غلام ہے اس کا نام علی مشکل کشا ہے تو طاقت کے ہے قوت کے ہے اے غلام نے تو طاقت کی ہے بندے ایک نے کی تھی چوری کہ کی تھی بندے چوری کی تھی خود ہاتھ کٹن دی اسلامی سزا یہ ہے اسلامی سزا پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ اور پتہ ہوگی بھی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے کیوں چونکہ یہاں کون سی اسلامی سزائیں نافذ ہیں یہ تو تب پتہ ہوں آپ کو کہ اگر اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو اللہ پاک وہ وقت لائے آنکھو آمین کہ پتہ ہو تھوڑے منہ چو کوئی آمین نکل جائے کسی منڈے دے کہ پتہ ہو کہ کون محبوب بیٹھا ہے کوئی پتہ تو نہیں نا تو سب میں نو سمجھ رہے ہو
ہو سکتا ہے انہاں منڈیوں وچ کوئی محبوب ہوئے. پتہ تو کون ہی نہیں. یہ ضروری تو نہیں پر جڑا سٹیج تے بیٹھا ہے تو وڈی کرسی تے بیٹھا ہے یا جدی داڑھی ذرا ول ہے یا جڑا تقریر کر رہا ہے جدے پیچھے پیچھے دنیا ہے وہی محبوب ہوئے. ہو سکتا ہے جڑا پیچھے پیچھے ٹر رہا ہوئے وہ محبوب ہوئے. تو آمین کرو. ایک بندے کی تھی چوری, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنے اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ میں حضور کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں. بندے نے چوری کی تھی, مولا علی نے آپ کوفے وچ سن آپ دی برگاہ وچ بندہ پیش کیتا گیا, آپ نے ہاتھ کٹ دیا. کیا کیتا؟ ایتھوں چوری کی تھی. جس جنے نے چوری کی تھی وہ حضرت علی سے محبت بھی کرتا تھا. ایدہ مطلب ہے محبین سے غلطی ہو جاتی. ایویں چھک منڈ نہ رکھیا کرو. جتنا تسا منڈنا ہوئے نا گستاخاں نو منڈو, سنیاں نو نہ. اے مہربانی کرو. اے کئی سنگیت نات خانہ تے چڑھائی کیتی ہوئی ہوندی اور یوں ہے یوں ہے یوں ہے. میں بڑا حیران ہوندا انہاں سنگیاں تو جڑے انہاں دی لے کھے پا کے رکھ دے. یہی نوجوان اگر انڈیا کا گانا گا رہے ہوتے تو کیا کرتے آپ؟ آج شکر کا کلمہ پڑھیں کہ پاویں انہاں نکیاں نکیاں داڑیاں رکھیاں لیکن یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کے نعت تو پڑھتے ہیں نا. اے ان اس بندے وچ کوالٹی کو نہیں, کوالٹی کو نہیں. یہ جو عمر شریف ہے سٹیج شو کرتا ہے وہ ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, ان سے زیادہ اس کے اندر گیٹس ہیں. جواب ہے آپ کے پاس کسی کے پاس؟ میرا خیال ہے ان کی جوتی برابر بھی نہیں پہنچتا. یہ تو تقسیم اپنی اپنی, مقدر اپنا اپنا. کسی کو ناچنے پر لگایا اور کسی کو یار کی صفت و ثنا پر لگایا. تو انجی نہیں کھے پٹ دینی چاہیے. کدے کسی سنی دا عیب ننگا نہ کرنا. سن دے ہو نا جی, اس چک وچ بھی اگر کوئی بندہ گناہگار ہے انہوں ننگا نہ کرنا. خدا دا واسطہ ہے تو انہوں کسی نو ننگا نہ کرنا. پردہ پا کر پلا او بھلا, کسی نو ننگا نہ کرنا. کتنا بڑا کوئی گناہگار کیوں نہ ہے, چھپا اور سوچ اپنے آپ نو تک کے کہ تم کیڑا بادشاہ ہے. میں آپ کو بتلاتا ہوں میرا باپ پیر نہیں تھا, انسپیکٹر تھے وہ رینجر میں, شہید ہو گئے. میں نے دیکھے ہی نہیں, 15 دنوں کا تھا میں. مجھے میرے سوتیلے والد نے پالا. 16 سال تک تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ ہمارا سگا باپ ہے یا سوتیلا. وہ اتنے ولی صفت آدمی تھے سوتیلے ابو, انہوں نے کبھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں یتیم ہوں. 16 سالوں کے بعد ہمیں جا خبر ہوئی کہ ہمارے سگے باپ کو ہیں. میرے دادا فوج میں تھے, ابو انسپیکٹر تھے رینجر میں. میں کوئی جدی پشتی پیر نہیں ہوں لیکن 6 لاکھ سے زائد میری مرید ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور میں ایک ایک سے یہ کہتا ہوں کہ میں گلیاں دا کوڑا روڑا ایک ایک سے کہتا ہوں. میں آنکھوں ہونے جی اے میری تو تقریروں بندے بڑی سن دیں. میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا, قسم رب تعالیٰ کی. مسجد نبوی میں نے کسی سے بات نہیں کی لیکن میرے ہوٹل کو گھیر لیا ہندوستانیوں نے اور ان سے اردو بولنے والے, ہندی اور اردو. وہ پنجابی ان کو آتی نہیں تھی, جس طرح تساں کہندے ہو نا پنجابی سناؤ, وہ میں اردو وچ آن کے گلاں کرن تاں بس وہ بات سنائیں گل ساری سرکار دی. بنگالی گل ساری سرکار, وہ وہاں تک پہنچی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس ساری شہرت کے بعد میں اگر اس جوان کی جوتی کی خاک سے اپنے آپ کو افضل سمجھوں, خدا میرا خاتمہ ایمان پہ نہ کرے. یہ شہرت ہماری نہیں ہے, یہ سرکار کی دی ہوئی عزت ہے. ہم کچھ نہیں ہیں. کبھی تکبر نہ کرنا, کبھی کسی کو ذلیل نہ کرنا. میرے بھائیوں, اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرے گا خدا اسے ذلیل کر دے گا. کبھی کسی کو ذلیل ایسے ہو فلانے ہوں حضرت صاحب نو میں آپ کو کیا علم ہے؟ آپ کو سیگے کا پتہ ہے, آپ کو تعلیم کا پتہ ہے, آپ کو ترکیب کا پتہ ہے. ہاں جی تینوں پتہ لگ گیا تو انج نہ کر جین تو کردہ پہ آئے. کملے آ یہ ڈر خدا دی ذات تو متا ماریا ونجے کہیں بات تو. میں اگر مولا علی کی وہ بات تمہیں سنا دوں تمہارے کلیجے پھٹے. مجھے مولا علی نظر آتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رات کے گپ اندھیرے میں جس کی انگلی کے اشاروں پر ستارے گردش کرتے ہیں, تو رات کو داڑھی کو پکڑ کر اتنے روئے, ہر روز اتنے روئیں. داڑھی ہے پڑھ کے نا علی المرتضیٰ نے چوڑن تے بچوں آنسو ڈگن, آنسو, اور رو رو کر کہیں خدایا
اس زمین پر علی سے کمتر کوئی نہیں ہے. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں. مگر جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. کدی کوئی تکبر دی گل نہ کرنا، عیباں تے پردہ ڈالنا. ہاں گستاخ رسول کو ظاہر کرنے کا صرف یہ حکمت ہے تاکہ دنیا انہیں تو بچ سکے، انہوں دا عقیدہ خراب نہ ہوئے. باقی اپنے کبھی میرے بچے جوان بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، اے تہاڈا پنڈ جڑا ہے اللہ انہوں سلامت رکھے. قسمت دے میلے ہیں. مینوں بچے نے دعوت دیتی، میں آ گیا، گناہاں دا بھریا. تساں پتہ نہیں مینوں کی سمجھدے ہو. مینوں پتہ ہے میں تہاڈیاں جُتیاں دو تھلے آ. اے لوگ عزت کرتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی شے نہیں ہے میرے پاس، کوئی چیز. تو یہ آپ کی محبت ہے. میں دعا دل سے مگر دے کر جاتا ہوں، خدایا اس خطے کو سلامت رکھ. اللہ آپ کو آپس میں اس طرح رکھے جس طرح دودھ اور کھنڈ ہوندے رہے. کدے کسی نو ننگا نہ کرے ہے، کدی کسی نو ذلیل نہ کرنا، کبھی کسی کی عیب کو ظاہر نہ کرنا، اور ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالنا. اور جو تم نے دنیا میں پردہ ڈال دیا اللہ تمہارے آخرت میں ڈال دے. تو غلطیاں ہو جاندیاں، ہوندیاں نہیں ہوندیاں. دسو نا جی. ہن میں آکھاں جی حضرت افتخار بھائی میرے کو غلطی نہیں. یہاں جو بندہ زیادہ چوکھا کسی نے جھگڑا کرے نا، انہوں آکھو بھئی کملیا جے تیرے اپنے پتر وچ یہ گل ہوے تے تو دے نال انج ہی کرے گا. سن اپنا پتر ہی سمجھ لے، پرائی سمجھ لے. غلطیاں ہو جاندیاں. ہر بندہ جڑا ایتھے تواڈے وچوں بیٹھا ہویا ہے، ہر شخص دے دل دی یہ تمنا ہے کہ اللہ انہوں معاف کر دے ہے. تے تساں معاف کیوں نہ کر دے ہو؟ پھر اے آدھے ہاں سی بھئی سن اللہ بخشے، لیکن اساں نہ بخش دے. حضور نے صاحب فرمایا من لا یرحم لا یرحم. فرمایا جیڑا رحم نہیں کرے گا ادھے تے رحم نہیں کیتا جائے گا. فرمایا جیڑا رحم کرے گا ادھے تے رحم کیتا جائے گا. خدا کی عزت و ناموس کی قسم، اتنی پیار اور اتنی محبت اسلام اور دین میں ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جذباتی تھوڑا میں ہو گیا ہوں، معافی دے دینا مجھے، معافی دینا، معافی دینا، بہت معافی دینا. میں پھر وہ بات سناتا ہوں کہ وہ ہاتھ کاٹا چور کا، تو وہ حضرت علی کا محب بھی تھا. اس کو مطلب غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا صحابہ کرام پہ حضور نے کئیوں پر حدیں جاری کی ہیں، پتہ ہے نا. تو کوئی نہ کوئی بات ہوئی تھی تو حد جاری ہوئی نا. اب ہم یہ کہیں گے نہیں جی اسی ہوں فرشتے ٹونڈیے، یار ہوں تو فرشتے تو نہیں نہ جائے. انسان نے جب یہ فطرت کا تقاضا ہے تو پھر ممکن ہی نہیں آدمی ہو کر انسان خطا کار نہ ہونے پائے. خطا ہو جاتی ہے تواڈے کولوں میرے کولوں ہر ایک کولوں. تے سن دین سمجھنا چاہیے اور نرمی کرنی چاہیے. وہ مولا علی کے اس محب سے غلطی ہو گئی اور چوری ہو گئی. حضرت علی کے پاس لایا گیا، آپ نے شرعی حد قائم کی، ہاتھ کاٹ دیا گیا. وہ ہاتھ کٹیا ہوا ہاتھ چک کے نال گلی وچ جاندا سی. اگوں عبداللہ بن عباس پہ آوندے سن ابن قوا. انہاں دوواں پوچھیا وہ ایک ہی خون پہ وگدا ہے. انہیں آکھیا یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، میں چوری چ پھڑیا گیا سی. انہاں کو دوواں پوچھیا کہ یہ ہاتھ کیں کٹیا ہے. اس آکھیا سید السادات، سید العرب، یعصوب الامہ، امام الائمہ، امام المشارق والمغارب، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب، خلیفہ چہارم، داماد مصطفیٰ، جنت کے جوانوں کے سردار کا ابو مولا علی. انہوں نے کاٹا ہے. انہوں نے کہا تم اتنے لقب القبات پہ لانا ہے، انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیتا. اس نے کہا وہ شریعت پوری کی ہے، علی تو علی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے شریعت پوری کی ہے، رہ گئی مولا پاک کی. مولا تو مولا ہے، مولا تو. وہ بڑے حیران ہوئے. وگرنہ کدے کسی نو سزا دیتی جائے تو ذرا تھوڑا جا ناراض ہوندا ہے، غلطی ہوئے تو بھی ہوندا ہے. وہ آئے تو انہوں حضرت علی نو عرض کی تھی جناب تہاڈا ایک عاشق تک ہے عجیب بندہ ہے. وہ جدہ تساں ہاتھ نہیں وڈیا وہ جاندا سی گلی وچ تے تہاڈیاں شاناں بیان کری جائے. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. کمبر نہیں آپ کا خادم. آپ نے فرمایا کمبر ونج انہوں پھد کے لے آ. جدوں وہ لے گئے آپ نے فرمایا انہوں آکھی ہاتھ بھی لے آوے، جیڑا کٹے ہاتھ وہ بھی لے آوے. ہاتھ لے کر آئے. آپ نے فرمایا بیلیا تھے آ جا. اگے آپ نے فرمایا ہاتھ رکھے تھے. آپ کے کول تولیا سی چھوٹا جا. آپ نے فرمایا ہاتھ پڑھ کے نا وہ دے کٹے ہوئے باں نال جوڑیا ہے، اتے تولیا پایا ہے. تولیا پا کے آپ نے فرمایا مولا تیری شریعت میں پوری کیتی ہے.
ہون جڑا میرا تیرے نال تعلق ہے وہ دی برکت دے تے ظاہر کر. شریعت وہ تھی جو میں نے پوری کر دی ہے. اب جو علی کی عزت تیرے ہاں ہے اس کو اس کی آنکھوں میں روشن کر دے, عیاں کر دے. یہ کہہ کر جب کپڑا ہٹایا تو اب جو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور کے چچا کے بیٹے, قسم ہے مجھے پروردگار کی زخم کا نشان بھی اس کے ہاتھ پر موجود نہیں تھا. زوردار کو نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میرے کلیجے دے ٹکڑوں میری آنکھاں دے تارو, میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تارو. آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں, بلکہ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے غلاموں میں سے غلام, حضور کے خدمتگاروں میں سے میں خدمتگار ہوں. شان دیکھیے ہیں, جب چلتے ہیں تو جبریل دائیں بائیں چلتا ہے. اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے, اور میں جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے باتیں کی ہیں. میں رٹی رٹائی تقریر تو نہ کر سکتا, جیڑی دماغ گل آمدی ہے وہ کرداں. تو اڈیاں سماعتاں چنگیاں نے,